بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اردو اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اردو کا تیسرا سبق پڑھیں گے، پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں، آپ اس سے غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بچوں، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے، یعنی بہت رحم دل تھے۔ آپ ہر ایک سے محبت کرتے، بچوں پر تو خاص شفقت فرماتے۔ بچے ملتے تو مسکرا کر انہیں سلام کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں گود میں اٹھاتے، ان سے پیار بھری باتیں کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سفر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے، بڑی محبت سے انہیں سواری پہ بٹھاتے، کسی کو اپنے آگے اور کسی کو پیچھے۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بچوں سے پیار کرتے اور دوسروں کو بھی پیار کرنا سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی بچوں، اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے وہ بہت رحیم اور بہت مہربان تھے، بہت رحم دل تھے، سب سے پیار کرتے تھے، لیکن بچوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بچے ملتے تو پہلے وہ سلام کرتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے، گود میں اٹھاتے، پیار بھری باتیں کرتے۔ جب ہمارے نبی پاک کبھی سفر پہ جاتے، مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے اور جب واپس آ رہے ہوتے تو بچوں کو اگر راستے میں دیکھ لیتے تھے تو اپنی سواری روک لیا کرتے تھے، جس پر وہ سوار ہوتے تھے نا، اونٹنی وغیرہ پر یا کسی اور سواری پر، تو وہ روک لیا کرتے تھے، کیونکہ بچوں کو سواری پہ بیٹھنا بہت پسند ہوتا ہے نا، تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاتے تھے، کسی کو آگے بٹھاتے تھے، کسی کو پیچھے بٹھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، ہر وقت بچوں کو یاد رکھتے تھے، کھانے کے وقت بھی، ان سے باتیں کرنے کے وقت بھی۔ اللہ کے پیارے نبی خود بھی بچوں سے پیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی پیار کرنا سکھاتے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا، ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ جو بچوں سے پیار نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بڑوں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ہمیں چھوٹوں سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ان کی سنت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بچوں، سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نئے الفاظ ہیں، ان کے معنوں کو سمجھتے ہیں۔ شفقت کے مطلب ہوتا ہے پیار، مہربان کے مطلب رحم دل، اور لپکنا دوڑ کر جانا، یعنی بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو ان کے پاس دوڑ کر جاتے تھے۔ عزت کے معنی ہے احترام۔ بچوں، اگلا خالی جگہ پر کرنی ہے، اور یہ سبق چونکہ آپ کے سامنے میں پڑھ چکی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا، کس لفظ سے اس کو پر کیا جائے گا۔ اس میں پہلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا نیا پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ جیم ہے، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں، آپ کی کتاب میں نا ایک لفظوں کا کھیل دیا ہوا ہے، بڑے مزے کا۔ یہ چلے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیے ہوئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے 3 نئے الفاظ بنائیں۔ انہوں نے ایک لفظ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا صرف ہمیں پہلا لفظ ہٹانا ہے اور دوسرا لفظ کو جوڑ کر نئے لفظ بنا دینا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے موڑا، تو میم ہٹا کے جیم لگا دو تو جوڑا، توڑا، گھوڑا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے کھال، کاف کو ہٹا کر اگر ہم لکھ دیں
चे पर लिख देंगे तो बन जाएगा छाल, और अगर डाल लिख देंगे तो ढाल, और इसी तरह ते के साथ इसको थाल बन जाएगा। अगला लफ्ज़ है रोटी। हम रे हटाकर अगर बे लगा देंगे तो बन जाएगा बोटी, ठीक है। इसी तरह अगर हम मीम लगा देंगे तो मोटी, और अगर हम चे लगा देंगे तो बन जाएगा चोटी। ये नए नए लफ्ज़ बनते हैं बच्चों, लफ्ज़ों को थोड़ा सा तब्दील करने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है। अब एक कवायद सीखना है। कवायद के लिए हमें इसमें आज हम फ़ेल सीखेंगे। फ़ेल कहते हैं किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को, यानी कोई भी काम आप करते हैं, पढ़ना लिखना, खाना पीना, बोलना, हंसना, खेलना, ये सब फ़ेल है, ये सब कुछ काम है, एक्टिविटी है। तो इसमें है असद ने किताब पढ़ी, ठीक है। आपको सोचिए कि इस जुमले में काम क्या है, एक्टिविटी क्या है, पढ़ना, ठीक है ना। असद और किताब तो इसम है ना, तो पढ़ी ये फ़ेल है। फातिमा ने ख़त लिखा, लिखना फ़ेल है। अब दिए हुए जुमलों में से फ़ेल चुनकर कॉलम में लिखें। इमरान ने रोटी खाई, ठीक, तो इसमें खाना जो है, लफ्ज़ खाई जो है वो फ़ेल है। फौजिया ने पानी पिया, पिया फ़ेल है। राबिया ने नमाज़ पढ़ी, ठीक है, तो ये पढ़ी जो लफ्ज़ है वो फ़ेल है। बच्चों ने क्रिकेट खेली, तो जो खेलना है यानी खेली लफ्ज़ जो है वो फ़ेल है। माली ने पौधों को पानी दिया, दिया लफ्ज़ जो है वो फ़ेल है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम फ़ेल कहलाता है। अब आप बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। बच्चों अब सवाल जवाब इन्हें हम कर लेते हैं। पहला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलते तो क्या करते? कोई सी दो बातें लिखें। इसको हमने मुख्तसर लिख दिया है कि बच्चों को सलाम करते और इनसे प्यार भरी बातें करते, ठीक है। ये मैंने छोटा सा जवाब लिख दिया ताकि आप लोगों को याद करने में और लिखने में आसानी हो। अगला सवाल नंबर 2 है कि सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? इसका जवाब है कि सफ़र से वापसी पर रास्ते में बच्चों को देखकर इन्हें भी अपने साथ सवारी पर बिठाते थे, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा है ना, तो यही बात है कि सफ़र से वापसी पर रास्ते में बच्चों को देखकर उन्हें भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका जवाब है हमें भी नबी पाक की तरह छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि ये सबक आपने ठीक से समझ लिया होगा और इसकी जो मश्क है ये भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। खुश रहिए और मज़े कीजिए। अल्लाह हाफिज़।